پاکستان کا جو جھنڈا ہے، پاکستان کا جو پرچم ہے، جس کا نام پرچم ستارہ و ہلال ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس ملک پاکستان پر ایک خاص عطا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی پرچم ہو وہ کسی بھی ملک اور قوم کی عظمت اور عزت کا نشان اور علامت ہوتا ہے، اور پاکستان کا پرچم، پاکستان کا جھنڈا، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں عطائے رب کریم پرچم، یہ اللہ رب العزت کی عطا کیسے ہے؟ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مل جانا، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا تھی۔ تحریک پاکستان کے اندر مشائخ اہل سنت کا کردار ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا تھی۔ اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا تھی۔ اسی طرح جو پرچم ستارہ و ہلال ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے، وہ اس پاکستانی قوم کو مل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے نا، اس میں 2 رنگ ہیں، ایک ہے سبز، وہ زیادہ ہے، ایک ہے سفید، وہ تھوڑا سا کم ہے۔ جب گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، اس گنبد خضرا کے اندر بھی 2 رنگ ہمیں واضح نظر آتے ہیں، ایک ہے سبز جو زیادہ ہے، ایک ہے سفید جو تھوڑا سا کم ہے۔ اب پاکستان کے جھنڈے میں بھی 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور میں گنبد خضرا میں بھی 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ اب یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں کہ یہی رنگ ہونا تھا، نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا ہے، یہ والا جھنڈا ہمیں مل جانا۔ یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ اب لوگ الفاظ اور بولیاں بھی اسی طرح بولتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا ہو۔ اب یہ جو پرچم ہے، اس کا رنگ جب ہم دیکھتے ہیں، اس پرچم کو جب دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کی یاد آتا ہوتی ہے۔ دیکھتے پاکستان کا جھنڈا ہے اور یاد گنبد خضرا کی آتی ہے۔ اور ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جب ایک قوم ہے تو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اور ادھر جو مکین گنبد خضرا کا روضہ پاک ہے، گنبد خضرا مبارک ہے، اس مکین گنبد خضرا کی غلامی کے اندر بھی ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے سائے میں بھی ہم ایک ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے پرچم ہیں، بڑے بڑے جھنڈے ہیں، لیکن کسی کو یہ رنگ اس طرح نصیب نہیں ہوا جس طرح پاکستانی قوم کو جھنڈے کی صورت میں رنگ نصیب ہوا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے کہ دیکھتے اپنے پرچم کو ہیں، اپنے جھنڈے کو ہیں، یاد حضور کے روضہ پاک کی آتی ہے۔ کہتے یہ ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تصور یہ جاتا ہے کہ حضور کی غلامی میں ہم ایک ہیں۔ اس لیے جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ پاکستان کا جو پرچم ہے، یہ پرچموں میں دنیا کے اندر بڑے بڑے پرچم ہیں، ان پرچموں میں بھی یہ عظیم پرچم ہے، اس لیے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ گنبد خضرا کے ساتھ ملتا ہے۔ اس لیے اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، اس کو ہمیشہ بلند رکھا جائے، اپنے گھروں کی چھتوں پر لہرایا جائے، اپنے سینوں پر لہرایا جائے، اپنی دکانوں پر لہرایا جائے، اور اپنے
گاڑی موٹر سائیکل پر لہرایا جائے، اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا یہ فخر ہے، یہ پرچم جو پرچموں کے اندر بھی ایک عظیم پرچم ہے۔ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اب اس کے اندر جب ہم چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے اسکول کے اندر بھی 2 رنگ ہیں اس میں، ایک جو سبز رنگ ہے وہ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس میں جو ایک چاند ہے اور ایک ستارہ ہے، یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ چاند یہ بلندی پر ہے، چاند بلندی کے اوپر ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پاکستانی قوم نے ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے عروج کو پانا ہے، بلندی کو حاصل کرنا ہے۔ چاند ترقی کی علامت ہے، اور جو ستارہ ہے اس ستارے کے 5 کونے ہیں، اس ستارے کے 5 کونے ہیں، اور ان 5 کونوں کا جو اشارہ ہے وہ علم کی طرف ہے۔ اور پھر کچھ نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو 5 کونے ہیں یہ اشارہ اسلام کے 5 ارکان کی طرف ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ جو اس ملک پاکستان میں رہتا ہے، اس پرچم کے سائے تلے رہتا ہے، اس کے اندر اس پرچم میں جو سٹار ہے، ستارہ ہے، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے رہنے والے وہ جو ارکان خمسہ ہیں ان کی پابندی کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائیوں، یہ ملک بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان کا پرچم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پرچم کے سائے تلے آپس میں اتحاد، اتفاق اور تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔